اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ 3 قرآن پاک کی صورت ہے، ایک وہ آپ سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر امن شہر مکہ کی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کچھ قسمیں کھا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ انجیر اور زیتون کی قسم کھا رہا ہے، والتین والزیتون۔ یہاں پہ کچھ مفسرین نے اس کو پھلوں کے معنوں میں لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انجیر کی قسم کھا رہا ہے کہ ایک پھل ہے اور بہت بہترین اور عمدہ پھل ہے اور اس کی بہت ساری خاصیتیں ہیں، بہت سارے اس میں فائدے ہیں، اور اسی طرح زیتون کے بارے میں کہ زیتون کے بہت سارے فائدے ہیں اور بہت زبردست ایک پھل ہے اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفہیم القرآن میں تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کی تفسیر جو ابن تیمیہ، ابن القیم اور اسی طرح دیگر علامہ لوسی، ان کچھ مفسرین نے لکھی ہے، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کچھ شہروں کی قسم کھا رہا ہے۔ انجیر اور زیتون اصل میں جو وہ پھل ہیں نا، یہ عرب کے لوگ اس دور کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، اس دور میں بھی عرب کے لوگ جو تھے وہ کچھ شہروں کے، ان شہروں میں جو خاص پھل لگا کرتے تھے نا، ان شہروں کو ان پھلوں کے ناموں سے بھی کہا کرتے تھے کہ یہ شہر فلانے پھل سے نسبت ہوا کرتی تھی کہ اس سے منسوب ہے وہ۔ یہ جو انجیر ہے یہ شام کے اندر، دمشق جو شام کا شہر تھا نا، دمشق، اس کے اندر انجیر ہوا کرتا تھا، تو شام کو انجیر کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح جو فلسطین ہے، بیت المقدس، اس کو زیتون کہا کہ وہاں پہ زیتون لگا کرتے تھے، زیتون کے باغات، زیتون ہوا کرتا تھا، تو اس کو زیتون کے ساتھ زیتون کا شہر، اس کو زیتون کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس شہروں کی اور مقدس علاقوں کی قسم کھا رہا ہے، جہاں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے شام کو جو ہے نا برکت والی سرزمین کہا ہے، اسی طرح فلسطین کو اللہ تعالیٰ نے برکت والی مبارک سرزمین کہا ہے، اور اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ شام کی اور فلسطین کے علاقوں کی قسم کھا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ طور سینا کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ وہ طور ہے، طور کا علاقہ ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے درخت کے پیچھے سے پکارا کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی مبعوث فرمایا، رسول مبعوث فرمایا، اور فرعون کی طرف بھیجا کہ میرا پیغام لے کے فرعون کی طرف جاؤ، بہت بگڑ چکا ہے، بہت سرکش ہو چکا ہے فرعون۔ اسی طرح پرامن شہر مکہ کی، یعنی مکہ جو ہے نا، مکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مکہ میں اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے دعا کی تھی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جب یہ قرآن پاک نازل ہوا تب تک یہ ایک پرامن شہر تھا۔ پورے عرب کے اندر فساد پھیلا ہوا تھا، پورے عرب کے اندر قتل و غارت گری ہو رہی تھی، پورے عرب کے اندر جنگیں ہو رہی تھی، قبائل ایک دوسرے پہ حملے کر رہے تھے، ایک دوسرے کے قتل کر رہے تھے، غلام بنا رہے تھے لوگوں کو، بچوں کو قتل، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، ایک خانہ جنگی تھی پورے عرب کے اندر۔ لیکن یہ مکہ وہ واحد شہر تھا پورے عرب کے اندر جہاں پہ امن ہی امن تھا۔ اب اللہ تعالیٰ ان جگہوں کی قسم کھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ شام کے علاقے کی قسم کھا رہا ہے۔ اب یہ علاقے جو ہیں ان کو نسبت بھی ہے کچھ انبیاء سے، جو اس دنیا کے بہترین لوگ ہیں نا، اس دنیا کے بہترین وہ انبیاء ہیں، اور نبیوں میں جو بہترین ہیں نا وہ رسول ہیں، اور رسولوں میں جو بہترین ہیں وہ 5 اولو العزم من الرسول ہیں۔ 5 وہ رسول ہیں، 5 نبی ہیں کہ جن کو اولو العزم من الرسول کے جن کا عزم بہت پختہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان میں پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 وہ رسول ہیں جن کو اولو العزم من الرسول کہا گیا۔ اب یہ جو 4 شہر اور 4 جگہوں کا کہا گیا ہے نا، یہ طور کا، کوہ طور کا، شام کا، فلسطین کا اور مکہ کا، انہی 4 جگہوں کی نسبت ہے ان پیغمبروں سے، ان 5 اولو العزم من الرسول سے۔ یہ ان جگہوں کی نسبت کھا کے اللہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یعنی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اب کس طرح بہترین ساخت پر پیدا کیا کہ انسان کا جو جسم ہے نا، تمام جتنی مخلوقات ہیں نا ان میں سب سے بہترین جسم انسان کو عطا کیا۔ ہمارا جو جسم ہے نا، کہ ہمیں رینگ کے نہیں چلنا پڑتا، ہمیں 4 ٹانگوں پر نہیں چلنا پڑتا، ہمیں کسی طرح گھسیٹ کے نہیں چلنا پڑتا، ہمیں کچھ اور نہیں، ہمیں ایک بہترین جسم عطا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم و شعور عطا کیا، علم فہم عطا کیا، شعور عقل عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات پر کہا کہ تمہیں فضیلت عطا کی، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات سے بہتر بنایا۔ جتنی مخلوقات ہیں نا، تمام کی تمام مخلوقات کو ہم مسخر کر سکتے ہیں، ان کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ شیر کتنا طاقتور ہوتا ہے، کتنا خون خوار جانور ہوتا ہے شیر، لیکن یہ انسان ہے اپنی عقل سے اس کو قابو میں کر لیتا ہے، اس کو قید کر لیتا ہے پنجرے کے اندر اپنی عقل سے کام لے کے۔
ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، کتنا طاقتور جانور ہے، لیکن یہ انسان اپنی عقل سے کام لے کے اس کو بھی قابو کر لیتا ہے، اس کو بھی اپنی قید میں کر لیتا ہے۔ تو جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے سمندروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، کہ سمندروں میں جہاں چاہو تم جا کے تم سفر کر سکتے ہو، سمندروں میں جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی انسان کے خدمت میں لگا دیا پوری کی پوری کائنات کی تمام چیزوں کو۔ اس طرح سورج چاند کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری خدمت پہ لگایا ہوا ہم نے، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بادل، بارش تمہارے لیے برسائی جا رہی ہے، بارش اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے کہ زمین میں سے تم خزانے بھی نکالتے ہو، زمین میں تم رہتے بھی ہو، زمین میں تم محلات اور گھر بھی بناتے ہو، زمین میں کھیتیاں بھی اگاتے ہو۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا، ایک بہترین عقل اور شعور عطا کیا کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، انسانیت کو سجدہ کرو، یعنی فرشتوں سے بھی افضل بنایا۔ کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ نے علم دیا، شعور دیا، عقل دی اور فہم دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جو پیچھے کہہ رہے ہیں نا تمام بہترین خلقت پیدا کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ دیکھیں تمام مخلوقات میں نا جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور یہ اچھا ایک جو مخلوق ہے نا رینگنے والی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، ان میں بھی ہزاروں لاکھوں قسم کی انواع و اقسام کے کیڑے مکوڑے ہیں، چلنے والے جانور ہیں لاکھوں ہزاروں لاکھوں اقسام کے ہیں، اسی طرح دیگر مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں اربوں کھربوں فرشتے ہیں۔ تمام کی تمام مخلوقات پر انسان کو بہترین، اس کو سب سے بہتر بنایا اور سب سے ان سے اوپر کر دیا، اشرف بنایا، سب سے بہترین بنایا۔ اور انسانیت میں جو سب سے بہتر لوگ تھے نبی، اور نبیوں میں جو سب سے بہتر لوگ تھے وہ 5 اولو العزم من الرسل، رسولوں میں نبیوں میں جو سب سے بہترین تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کی یا ان کے علاقوں ان کے شہروں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سب سے بہترین ساخت پر پیدا کیا جب تم عقل سے کام لیتے ہو اور جب تم سیدھی راہ پر چلتے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، جب انسان غلط کام کرتا ہے نا، جب انسان برائیوں کے کام کرتا ہے پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ یعنی انسان جب برائی کے کام کرنے لگ جاتے ہیں نا، انسان درندوں اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، انسان تمام کیڑے مکوڑے اور تمام مخلوقات سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ انسان ایسے کام کرتا ہے اپنی عقل سے کام لے کے کہ ایسے کام درندے اور جانور بھی نہیں کرتے۔ انسان جب قتل و غارت کری کرنے پہ آتا ہے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو قتل کر دیتا ہے۔ امریکہ میں قبضہ کیا تھا نا، جب امریکہ دریافت ہوا تھا 15ویں صدی کے اندر، تو یہ جو یورپ سے جتنے لوگ گئے نا وہاں پہ، انہوں نے وہاں جا کے کوئی 5 سے 6 کروڑ انسانوں کو وہاں قتل کیا تھا۔ 5 سے 6 کروڑ انسان وہاں کے جو رہنے والے تھے نا امریکہ کے، جن کو نیٹو امریکن کہا جاتا ہے، ان انسانوں کا قتل عام کیا اور ان میں بیماریاں پھیلائیں، ایسے بیکٹیریا اور وائرس وہاں چھوڑے اور پھیلائے کہ وہ بیماریوں سے مر جائیں، اور ان پہ حملے کیے، ان کو قتل و غارت گری کی۔ 5 سے 6 کروڑ انسانوں 90% آبادی کو وہاں پہ قتل کر دیا تھا۔ یہ ہے انسانیت کہ جب انسان عقل سے کام لے کے برائی کرنے پہ آتا ہے نا، جانوروں کے بارے میں آتا ہے کہ جانور کو جب بھوک لگتی ہے نا، وہ اپنے شکار پر حملہ کر کے بس اتنا کھاتا ہے، اس کو اتنے مارتا ہے جتنی اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ تمام درندوں کا قتل عام نہیں وہ کرتا، تمام جانوروں کا وہ قتل عام نہیں کرتا، اور وہ اس طرح کے اور کوئی کام کرتا ہے نا، انتقام لینے پہ آتا ہے، دشمنی پہ آتا ہے تو اسی فرض سے کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان دشمنی کرنے پہ آتے ہیں نا، پوری کی پوری قوموں کا تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ویتنام کی جنگ کے اندر 12 لاکھ لوگ قتل کیے، ویتنام میں جو جنگ ہوئی نا۔ اسی طرح ہم نے سنا ہوا ہے عالمی جنگیں جو ہوئی ہیں، ورلڈ وار 1 جو ہوئی ہے اس میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ قتل کیے گئے ہیں، اور اسی طرح ورلڈ وار 2 میں 7.5 سے 8 کروڑ لوگوں کا قتل ہوا ہے ورلڈ وار 2 کے اندر۔ اور یہ کن لوگوں کا تھا؟ جن کا ہم کہتے ہیں بڑے مہذب لوگ ہیں، یورپ کے لوگ ہیں، امریکہ کے لوگ ہیں، برطانیہ کے لوگ ہیں، جرمنی فرانس کے لوگ ہیں، بڑے مہذب قوم ہیں، بڑے مہذب لوگ ہیں۔ لیکن انسان جب برائی پہ اتر کے آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں مہذب ہے، یہ ان کی تہذیب ہے، یہ ان کی تہذیب ہے کہ جب وہ برائی پہ غلط کاموں پہ اترنے میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، بدتر سے بدتر وہ ہو کے جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، بری سے بری مخلوقات، برے سے برے درندے اور جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ اب دیکھیں ہمیں اس عقل سے کام لینے، اپنے علم و شعور سے کام لینے، اور آگے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کے سوا وہ بدترین نہیں ہوتے، وہ برے سے برے ترین نہیں ہوتے، وہ جانوروں سے بھی بدتر نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بدترین وہ نہیں ٹھہرتے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، جو اجر کبھی ختم ہی نہ ہوگا۔ ایک تو سب سے بڑھ کر اجر ہے، ایسا اجر کہ جو بہت ہی بڑا اجر ہے، بہت ہی عظیم اجر ہے، اور وہ ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، جس کا کوئی انتہا نہیں، جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کوئی اختتام نہیں۔ ہم کوئی چیز بنائیں، ہمارے پاس پیسے ہو نا، بینک میں پیسہ پڑا ہے 5 کروڑ 10 کروڑ 20 جتنا بھی سوچ لیں، جتنا بھی، اس کا ایک اختتام ہے، اس کی ایک حد ہے،
کہ اتنا پڑا ہے پیسہ، یہ ہم خرچ کرتے جائیں گے، ختم ہو جائے گا کبھی نہ کبھی، اس لیے احتیاط سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو اجر ہوگا نا وہ کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا؟ دیکھیں یہ ہمارے لیے تب ہوگا جب ہم اس عقل سے، اس علم سے، اس شعور سے کام لے کے وہ کام کریں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ احسنی تقویم، انبیاء جو کام کرتے تھے، انبیاء کے بعد وہ لوگ وہ کام کرتے تھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا، اور وہ کام کیا ہے؟ آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لانا اور نیک کام کرنا، نیک عمل صالح کرنا۔ جب ہم یہ کام کریں گے تب ہم ان جگہوں پہ پہنچیں گے جن جگہوں پہ انسانیت کو ہونا چاہیے، جانوروں اور درندوں کی جگہوں پہ نہیں ہوں گے، اور ان سے بھی بدتر ہم نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ یعنی آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حقیقت ہے، جب یہ اتنا کھول کھول کے ہم نے بتا دیا، اور انسان اپنی عقل سے دیکھتا ہے، انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، انسان اپنے شعور سے دیکھتا ہے، جب یہ ساری چیزیں انسان دیکھتا ہے تو پھر کون ہے جو جزا و سزا کے معاملے میں تمہیں جھٹلا سکتا ہے؟ اور کون ہے تمام کی تمام انسانیت جتنی عقل رکھتی ہے نا، ہم بھی عقل رکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یار جب کوئی نیک کام کرے نا اس کو اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ دنیا میں بھی جو ہوتا ہے نا، دنیا میں کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اس کا بدلہ ملنا چاہیے، مجھے اس کے اچھے کا نا اچھا صلہ ملنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں اچھا کروں اور میرے ساتھ بری ہو رہی ہو، میں اچھا کر رہا ہوں میرے ساتھ بری ہو رہی ہو، میں بہترین کام کر رہا ہوں، میں اپنی نوکری پہ کاروبار میں محنت کر رہا ہوں لیکن میرے ساتھ بری ہوئی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں اچھا کروں، میں محنت کروں، میں جدوجہد کروں، میں تک و دو کروں، مجھے اچھا اجر ملنا چاہیے، اچھا صلہ ملنا چاہیے، میرا فائدہ ہونا چاہیے، میرا کاروبار بڑھنا چاہیے، مجھے نوکری میں زیادہ سے زیادہ تنخواہ، زیادہ سے زیادہ مجھے فائدے ملنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب جب یہ انسان کی عقل کہتی ہے نا تو پھر کون ہے جو جزا و سزا کو جھٹلا سکتا ہے؟ جب اس کو پتہ ہے کہ جو اچھا عمل کرے گا، اچھا کام کرے گا، اس کو نیک صلہ اور اچھا بدلہ ملنا چاہیے، اور جو برا کام کرے گا اول تو وہ دنیا میں جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے گا، لیکن اس کا صلہ، اس کی سزا بدتر سے بدتر ہوگی، بری سے بری سزا اس کو دی جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی جتنے دنیا کے حاکم ہیں نا، ان حاکموں سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ حاکم ہمیں اچھے کام کا اچھا صلہ بھی دے گا اور برے کام کا بری سزا بھی دے گا، بروں کو، چوروں ڈاکوں کو بھی سزا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمام حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا میں تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہوں کہ جب تم دنیا کے حاکم ہو، دنیا کے بادشاہوں، اپنے دفتر کے بڑے، اپنے کاروبار کے بڑے، یا کسی سے بھی تم یہ کہتے ہو کہ جب میں اچھا کام کروں تو مجھے اچھا صلہ ملنا چاہیے، اپنے حکمران سے تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی شخص نے ہمارے گھر میں، محلے میں چوری کی ہے، قتل کی ہے، ڈاکہ مارا ہے، اس کو حکمرانوں کو سزا دینی چاہیے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا میں تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہوں؟ جب تم ان سے توقع رکھتے ہو تو میں بھی یہ کروں گا، جو نیک کام کرے گا اس کو میں بہترین اجر دوں گا، اور کیسا اجر کہ جو اتنا بڑا ہوگا کہ تم سوچ نہیں سکتے، تمہاری عقل اس کو سوچ نہیں سکتی، اور وہ ایسا اجر ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے، اجر ملتا جائے گا، ہم مزید مانگیں گے مزید ملے گا، مزید چاہیں گے مزید ملے گا، ہم جنت میں جو چاہیں گے ہمیں ملے گا، جو کھانے کو چاہیں گے ملے گا، جو پہننے کو چاہیں گے ملے گا، جہاں جانے کو چاہیں گے ہمیں جانے کو ملے گا، جو چاہیں گے جنت کے اندر وہ ہمیں ملے گا، اور نہ ختم ہونے والا اجر ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو برے کام کرے گا، جو دنیا میں جانور بن کے رہے گا یا جانوروں سے بھی بدتر بن کے رہے گا، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے علم اور شعور کو استعمال کرتے ہوئے، انسان جو ہے نا ایسی ایسی اپنی عقل سے چیزیں بناتا ہے، ایسی خطرناک ہتھیار بناتا ہے، بم بناتا ہے، ٹینک بناتا ہے، میزائل بناتا ہے، فوسفورس بم بناتا ہے، ہائیڈروجن بم بناتا ہے، کیسی کیسی چیزیں بناتا ہے، اور ایسے بایو کیمیکل اور ایسی چیزیں بناتا ہے کہ انسانیت شرما کے رہ جائے، حیران رہ جاتی ہے انسانیت کے کیا کر رہا ہے، یعنی ایسے اپنی عقل سے چیزیں بناتا ہے۔ اب دیکھیں غزہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ اسرائیل کیسے ہتھیار استعمال نہیں کر رہا، وہاں پہ 80-90 ہزار لوگوں کو، جن کو پتہ ہے، جن کو لاکھوں سے زیادہ مار چکا ہے ابھی تک، لیکن امریکہ کا صدر کہتا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے مجھ سے ایسے ہتھیار مانگے کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کیسے ہتھیار ہیں، لیکن امریکہ کے پاس وہ موجود تھے اور ہم نے دیے اسرائیل کو، اور اسرائیل کی فوج نے اس کا بہترین استعمال کیا۔ بہترین استعمال کس پر کیا؟ غزہ کے مسلمان بچوں پر کیا، غزہ کی مسلمان عورتوں پر کیا۔ یہ ہے اسفل السافلین، انسان بدترین سے بدترین ہوتا چلا جاتا ہے، درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسانیت میں یہ تاریخ گزری ہے کہ جب ایک قوم دوسری قوم سے بدلہ لینے پہ آتی ہے نا، انتقام لینے پہ آتی ہے، تو کیا کرتی ہے؟ وہاں پہ بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور بچوں کی ماں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کا خون پیو، زبردستی ان بچوں کا خون ان کی ماں کو، ان کے باپ کو پلایا جاتا ہے۔ اور یہ بدترین انسان جب انتقام لینے پہ آ رہا ہوتا ہے نا، ایسی سزائیں دیتا ہے انسانیت کو کہ انسانیت شرما جاتی ہے، ایسی دردناک سزائیں دینے پہ آتا ہے۔
یہ ہے انسان جو عقل سے کام لے کے اسفل سافلین بن جاتا ہے، بدترین انسان بن جاتا ہے۔ پھر انسان جب بدترین بننے پہ آتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر، اس عقل سے کام لینے پہ آتا ہے، تو اس عقل سے کام لیتے ہوئے وہ ایسی ایسی چیزوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے جو اس کی عقل بھی نہیں مان رہی ہوتی کہ ان کی پوجا کرنی ہے۔ وہ درختوں کی پوجا شروع کر دیتا ہے، وہ پتھروں کی پوجا شروع کر دیتا ہے، پتھروں کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ جن چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوتا ہے انہی کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، انہی کو سجدے کر رہا ہوتا ہے، انہی کی پوجا۔ یہ ہے عقل سے کام لے کر بدترین کام کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورج جو ہے نا، سورج کیا ہے؟ سورج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سورج جس کو ہم نے تخلیق کیا، یہ روزانہ غروب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو آگے سجدے میں گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں آگے سجدے میں گر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، اے میرے رب مجھے اجازت دے کہ میں کل کو طلوع ہو جاؤں، صبح میں مشرق سے طلوع ہوں۔ اور ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے گا کہ نہیں، بس آج کے دن تو نے واپس مغرب میں جانا ہے اور مغرب سے طلوع ہونا ہے، اور یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اور اس سورج کو لوگ خدا بنا بیٹھے ہیں، اس سورج کی عبادت کرتے ہیں، سورج کو سجدے کرتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کو خدا بنا لیا، گائے کو خدا بنا لیا، گائے کو سجدے کر رہے ہیں، گائے کی گندگی کھا رہے اور پی رہے ہیں۔ یہ کیسی عقل ہے؟ یہ ہے انسان اسفل سافلین، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ جب اس عقل سے کام لے کے غلط کام برائیوں پہ آتے ہیں نا، بدترین جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے۔ اب ہم جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے نا، اس عقل سے کام لے کے ہم غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، گناہ کے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم جانوروں والے کام کریں۔ جانوروں کا کیا کام ہوتا ہے؟ جانوروں کا کام ہوتا ہے کھانا پینا، اپنی خواہشات پوری کرنا اور سو جانا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہی کام کر رہے ہیں نا، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، خواہشات پوری کر رہے ہیں، کہ موبائل پہ 2-2 6-6 گھنٹے 4-4 گھنٹے ضائع، ٹی وی پہ ٹائم ضائع، باہر گھومنے پھرنے میں ضائع، دوستوں سے گپ شپ میں ضائع، ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، کیا کیا کام ہے جو اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں بس ہم۔ اگر ہم یہی کام کر رہے ہیں، ہم جانوروں کی طرح ہیں، اور آگے چل کے آہستہ آہستہ ہم جانوروں سے بھی بدتر بن جائیں گے، اسفل سافلین میں چلے جائیں گے ہم۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا۔ ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، لازم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ عمل صالح کے بغیر ایمان کسی کام کا نہیں ہوگا، اور ایمان کے بغیر عمل صالح کسی کام کا نہیں ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، اپنی اپنی زندگی میں ساروں نے دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں پہ عمل صالح کرنا ہے، کرنا تھا، جو ہم نہیں کر رہے اور جو ہم نہیں کر چکے، اب ہم نے کرنا ہے اور اس کو ہم نے لے کے آنا ہے۔ تب ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا تو کیا ہوگا؟ اجر غیر ممنون، ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا اجر جو بہترین اجر ہوگا، جس کو ہم سوچ نہیں سکتے، جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے، اور جو رب کی جنتیں ہوں گی، اور قیامت والے دن رب کی طرف سے انعامات ہوں گے۔ اور قیامت والے دن جب سب لوگ انتہائی پریشان ہوں گے نا، سب لوگوں کے چہرے کالے ہوئے ہوئے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، رو رہے ہوں گے، اپنے آنسوؤں میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، وہاں پہ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو مسکرا رہے ہوں گے۔ اس شدت کی گرمی کے اندر، اس غیظ و غضب کے دن کے اندر کچھ چہرے مسکرا رہے ہوں گے، خوش باش ہوں گے، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اپنے رب سے انعام کا اجر کی اس کی امید رکھے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو آمنوا وعملوا الصالحات کرتے ہوں گے، ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح زندگی کے اندر کرتے ہوں گے۔ تو اپنی اپنی زندگی میں دیکھ لیں ہم کہاں کہاں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اپنی اپنی زندگی میں دیکھ لیں ہم کہاں کہاں رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اپنی اپنی زندگی میں کہاں کہاں خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں، نفس کی خواہشات کی، کہ ہم نے نفس کی جانوروں والا کام یعنی کہ خواہشات نفس کی پیروی، اور ہم خدا نخواستہ اسفل سافلین میں بدترین لوگوں میں تو نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بہترین لوگوں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔